علیکم ناظرین، اسرائیل کے ایک نامور اخبار نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان اسرائیلی پاکستان دوستی کے لیے بہت ہی خصوصی شخصیت کے حامل ہیں۔ عمران خان پاکستان اسرائیلی تعلقات کے لیے کیا کوششیں کر رہے تھے، لیکن اسرائیلی اخبار کے اس بیان کے بعد عمران خان کے سر پر دوہری تلوار لٹکنی شروع ہو گئی ہے۔ دوسرے ممالک میں عمران خان کے لیے کیوں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہی خیال ہے کہ اگر ہم اسرائیل سے اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کرتے تو انڈیا کے پاس ساری فیسلٹیز، لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ہتھیار چلتے جائیں گے، لیکن ہمارے پاس نہیں آئیں گے اور ہم اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اس طرف انڈیا کے تعلقات اسرائیل سے بھی اچھے ہیں اور امریکہ سے بھی اچھے ہیں۔ اگر ان حالات میں ہم امریکہ سے تعلقات رکھتے ہیں اور اسرائیل سے نہیں رکھتے تو بھی ہمارے لیے مسئلے کریٹ ہو سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم نے سنا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اسرائیل کی مخالفت کرنے کا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان کیسے اور فائدہ کیوں نہیں؟ جی، نقصان ایسے کہ اسرائیل ہندوستان کے قریب بہت ہو گیا ہے اور انڈیا کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم محروم ہو چکے ہیں اسرائیلی ٹیکنالوجی سے، اسرائیلی سپورٹ سے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اسرائیل کو نیوٹرل کیا جائے ویزاوی انڈیا اینڈ پاکستان۔ اور اگر ہم یہی اپوزیشن میں رہیں گے تو اسرائیل ول نیور بی نیوٹرل، اٹ ول بی پرو انڈیا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ بیکاز اسرائیل از کلوز ٹو انڈیا، اسرائیل از کلوز ٹو امریکہ، تو پھر امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی اتنے پازیٹیو نہیں رہیں گے اگر ہم اسرائیل کو کنٹینیو کریں ٹو اپوز اٹ۔ 2020 میں یو اے ای اور بحرین، سوڈان، موراکو، اس قسم کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نارملائز کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد 2020 کے بعد دبئی کے اندر اور ابوظہبی میں بہت سی انویسٹمنٹ بھی اسرائیلیز کی آئی۔ اسرائیلیز نے آ کے وہاں پراپرٹی خریدنی شروع کر دی اینڈ سو آن، کنٹریبیوٹنگ ٹو دا بوم۔ وہ رشیا اور اسرائیلیز آ کے وہاں خرید رہے تھے پراپرٹیز۔ امکان یہی تھا کہ نارملائزیشن ہو جائے گی۔ اگلا امکان یہ تھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کچھ نہ کوئی بریک تھرو ہوگا، بیکاز ایم بی ایس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اب پرانے زمانے کی فارن پالیسی نہیں چلے گی، اب ہمیں ماڈرنائز کرنا پڑے گا، اور ماڈرنائزیشن کے اندر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنی پڑے گی۔ مگر ان کا ایک کنڈیشن یہ تھی کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تو پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بلنکن نے، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی امید ہے کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے، نئے صدر کے الیکشن کے رزلٹ آنے سے پہلے یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے، یہ سعودی عربیہ جو ہے، یہ نارملائز کر لے گا ریلیشنز ود اسرائیل۔ یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے اس کی، یہ اس نے ایویں نہیں کہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے ایویں کہا ہے اسرائیلی لابی کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ الیکشنز ہیں، مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیش قدمی ہوگی، کیونکہ 2 مہینے رہ گئے ہیں، نیا پریزیڈنٹ کو آنے میں 3 رہ جائیں گے، 4 ہو جائیں گے، مگر الیکشن تو 2 مہینے میں ہونی ہے۔ تو اگر اس کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے الیکٹرلی تو میرا خیال ہے something will have to happen in the next 2 months۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بلنکن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی کو آن بورڈ آنا چاہیے، اچھا، ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے وار جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ نارملائز ہو جائے مسلم ورلڈ کے ساتھ، مگر دیکھیں مسلم ورلڈ از ناٹ جسٹ سعودی عربیہ اینڈ دا نیبرز، پاکستان از اے میجر پلانک ان دا مسلم ورلڈ۔ اسرائیلیز کا کافی عرصے سے یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ پاکستان کی کا بھی یہ کوشش رہی کہ ہمیں کوئی لڑائی جھگڑے اسرائیل کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر فلسطین اور وہاں کے جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں وہ مان جاتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں چوتھے محلے بہ کے جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، ٹھیک؟ تو مگر یہ کام سارا خراب ہو گیا بیکاز آف واٹ از ہیپنڈ ریسنٹلی ان حماس۔ تو اگر یہ نارملائز ہو جاتا ہے، کسی سے وہاں سولوشن آ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج سیٹ ہو جائے گی فار دا نارملائزیشن آف ریلیشنز ود اسرائیل، اگر سعودی عربیہ آگے بڑھ جائے۔ اگر وہ بڑھ گیا تو پھر بہت سے OIC کے جو ممالک ہیں ان کو بھی امریکہ اور سعودی عربیہ کنونس کر لیں گے کہ آپ ہی آ جائیں۔ اچھا، اور ایسا پاکستان کے لیے، اور پاکستان ول بی ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ سعودی عربیہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا، اچھا، ٹھیک؟ تو کیونکہ یو اے ای نے تو کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو، مگر جب سعودی عربیہ کرے گا تو بہت فرق پڑ جائے گا۔ اٹس دا ہوم آف اسلام اینڈ مکہ مدینہ اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال سعودی کی طرف سے بھی پریشر، جب سعودی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کچھ کرنا ہے،
تو اور امریکہ ہمارے ساتھ ہے، تو امریکہ اور سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان پہ پریشر پڑے گا جی، مگر یہ اب آئیے یہاں اس مضمون کا تعلق۔ ہاں جی، اب یہاں یہ مضمون کہتا ہے کہ عمران خان ایک واحد بندہ ہے، جب یہ چیز ہونے جائے گی یا چاہیں گے کہ یہ ہو جائے جی، تو خان وہ بندہ ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جی، یہ کیوں کر سکتا ہے؟ اس کی انہوں نے دو وجوہات دی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ خان کے بڑے تعلقات ہیں ذاتی طور پہ ود دا گولڈ اسمتھ فیملی، جی، جن کے بڑے سیاسی طور پہ تعلقات ہیں ود اسرائیل۔